السلام علیکم. بہت پیارے دوستوں، نہایت قابل قدر بزرگوں، پیارے بچوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. الحمدللہ آپ سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے اور تربیت کے معاملات کو سمجھنے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے. مجھے احساس ہے کہ یہ سردی کا زمانہ ہے اور سردی زیادہ ہے، لیکن اللہ کی مہربانی ہے. حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف ہے کہ یہ 2 دن پہلے یہاں بہت سردی تھی اور 1 دن کے بعد یہاں پھر سردی شروع ہو جائے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہیٹنگ کا انتظام کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا تاکہ آپ کو زیادہ سردی نہ لگے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. دیکھیے جی، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم سب لوگ جب مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے، تو ہم نے ایک عہد کیا ہے. عہد کیا لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مالک خود مختار نہیں، کوئی مددگار نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے، آپ سے ہی مدد چاہیں گے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہم جس کو چاہیں، جب چاہیں، جس طرح چاہیں، بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا، سن کے اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا اور اس بات کا اعلان کیا لا الہ، اب کوئی معبود نہیں، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی ستارے ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں، بغیر شرط کے کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر اللہ. ایک معبود برحق ہے، اس نے ہی پیدا کیا اور اس نے ہی نوع انسانی کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے رزق کی فراہمی عطا فرمائی. 7 ارب کے قریب آدمیوں کی تعداد ہے مردم شماری میں، اور یہ جانور اور درخت اور گائے اور بیل، پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے. اب بکریوں کی تعداد اگر شمار کی جائے ساری دنیا میں تو ہمارے پاس فگر نہیں ہوں گے، کمپیوٹر میں فیل ہو جائے. اسی ضرورت سے ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہر سال ہر دن اس کی زمین کی ڈیوٹی ہے. دیکھیں تسلسل کے ساتھ اس پر ہم ہو رہا ہے. آکسیجن ہے، ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، دھوپ ہے، تو نمی ہے، خشکی ہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ وہ سب اللہ کر رہا ہے. لیکن اللہ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے.
پھر اللہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ ہمارے لیے کر رہا ہے، اپنے بندوں کے لیے کر رہا ہے، اپنے مخلوق کے لیے کر رہا ہے۔ کھانا پینا سونا جاگنا، رزق عطا فرمانا، رزق پیدا کرنا، رزق کے لیے زمین کو ہموار کرنا، پانی کے لیے بارش برسانا، دریا بہا دینا، ہوائیں چلانا، یہ آخر کون کر رہا ہے؟ کبھی اس بات کو سوچنا تو چاہیے۔ وہ کون قادر مطلق ہستی ہے جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، سب جاگا ہی رہتا ہے۔ وہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ کسی کا شوہر نہیں، وہ سونا بھی نہیں ہے، مخلوق کی خدمت کی آیت الکرسی میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو بڑی بات ہے، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ جو ہستی 24 گھنٹے نہیں بلکہ ازل سے ابد تک ہماری دستگیری کر رہی ہے، ہمیں کھلا رہی ہے، ہمیں نیند دے رہی ہے، راحت و آرام کے بے شمار مسائل پیدا کر رہی ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ اس کو۔ بات یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ کہہ رہا ہے، علاج دیکھیے سب ڈاکٹری رپورٹ صحیح ہوتی ہے، بچے اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، اس کو نہیں چاہتا۔ اسی صورت سے عمر 12 سال کی بھی ہوتی ہے، عمر 20 سال کی بھی ہوتی ہے، عمر 100 سال کی بھی ہو جاتی ہے۔ آخر یہ ساری زندگی کے اعمال اور حرکات اور اوصال کون کس میکانزم پر چل رہے ہیں؟ روز چاند نکلتا ہے، روز سورج نکلتا ہے، ایک جگہ روشنی ہوتی ہے، ایک جگہ اندھیرا ہوتا ہے، کہیں رات ہوتی ہے تو دوسری جگہ دن ہوتا ہے۔ یہ کیا اتنا بڑا جو سسٹم ہے اور نظام ہے۔ اب ہمارے یہاں 10 مہمان آ جائے گھر میں، دیکھیے کتنی ذمہ داری ہو جاتی ہے، یہ پکایا وہ پکایا، یہ کرے، کھان اٹھائے، کہاں رکھے، کہاں سلائے۔ اللہ کی آبادی کا تو کوئی شمار فلار ہے ہی نہیں۔ چوٹیاں دیکھیے اس کی وہ شمار ہو سکتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ تم میرے پھری ہو، پیروں میں رو بھی جاؤ گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو اٹھایا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور پوچھا تجھے اپنی رعایا کا بہت خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی خیال ہے، میرا اس لیے ہے کہ میں ان کی نگراں ہوں، نگہبان ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان روایت ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ بتا کہ سلطنت تیری بڑی ہے یہ بھی بڑی ہے؟ اب اور سی زمین چیونٹی نے کیا کہا کہ یہ تو اللہ کو پتا ہے کس کی سلطنت بڑی ہے، لیکن اس وقت سلیمان کا ہاتھ میرا تخت شاہی ہے، تو یہ کون سی عقل ہے؟ آپ کہتے ہیں نا آدمی جو ہے وہ عقل ہے، وہ حیوان ناطق ہے۔ کہ آپ کے یہاں گھر میں جو غیر مدبی گولی ہے، بہلی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ گھر میں سردی محسوس نہیں کرتی، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، ان کی حفاظت نہیں کرتی، آپ میں اور ایک گائے میں کیا فرق ہے؟ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے
اللہ میاں نے کہا کہ ہر شے میری عبادت کرتی. تو قندر بابا نے مجھ سے فرمایا کہ یہ جتنے بھی کیا کہتے ہیں چوپائے ہیں یہ آدھی رات سے زیادہ نہیں سوتے. آدھی رات کے بعد اٹھ کے یہ مراقبے میں چلے جاتے اور فجر تک یہ مراقبے میں رہے. بڑی دیر اپنی نیند پوری کر کے وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے اور صبح کو اللہ کی تسبیح بیان کرتے. کون نہیں جانتا جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور چڑیوں کی چہکار سنتے ہیں چو 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 اللہ 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 کرتے ہیں. ہم سب پڑھے سو رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اس لیے بنائی ہے کہ لوگ مجھے پہچانے، اپنے حقیقی باپ کو، اپنی حقیقی ماں کو، اپنے حقیقی سرپرست اللہ کو جانے کہ میرا خالق کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا. میرا خالق کوئی ہے کہ یہ ایک دن کے بچے کو 100 سال کا کر دیتا ہے. کوئی ہے جو مجھے اولاد عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے. یرزق من یشاء بغیر حساب. میرے بچوں، بہت پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری رونق اللہ نے جو لگائی ہے پیدائش کی، اس میں ایک ہی مقصد ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس لیے تمہیں یہاں پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم اپنے آپ کو پہچانو. جس روز تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو میں تمہارے سامنے آئے گا. مجھے آپ نے پہچان لیا تو سوال یہ ہم نے اپنے آپ کو کیا پہچانا؟ کہ بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے. یہ کتے بلی کو نیند نہیں آتی، وہ سوتے نہیں، بچے ہوتے رشتے پیدا کس شے کو رشتے نہیں دیتا، مچھر کو نہیں دیتا، مکھی کو نہیں دیتا، وائرس کو نہیں دیتا، کس چیز کو رزق نہیں دیتا. اور جس چیز کو رزق نہیں ملتا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. تو بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پیدائش کا منشا یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے، میری مخلوق مجھ سے رابطہ کرے، مجھے پہچانے. اب زندگی کیا چیز ہے؟ روح ہے نا، روح تو اللہ کا حصہ ہے. اور نفختو من روحی روحو من ساری چیز. تو اب روح ہمیں بہت نہیں، ہم تو اسی جسم کو سب کچھ سمجھتے ہیں. قبر میں چلے جاتے ہیں، 1-2 مہینے بعد قبر کھول کے دیکھیں وہاں آپ کو کتنا گوشت ملے گا، کتنے کھانے کو پائے بھی لیں گے. وہاں آپ ہوتے ہی نہیں، مٹی ہوگی. مٹی یہ مٹی کا لباس ہے جسم کے اوپر، جس طرح اس جسم کے اوپر ایک کپڑے کا لباس ہے. اس کے اندر سے، اس کے کرتے کے اندر سے یہ نکل جائے تو اس سے موت والا. اسی طرح سے آدمی کے اندر سے روح نکل جائے تو کیا اس کی حیثیت لباس کی نہیں ہو جاتی؟ آدمی مر گیا، اب اس کا کرتا نہیں مرا گیا، اس کی دوسرے کیا کہتے ہیں خواہشات ہے وہ نہیں مری کیا؟ پانی پینے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہتا. ایک مردہ آدمی کے منہ میں مشک ڈال دے پانی کی، آپ کو یہ قطرہ اندر نہیں جائے گا، سب مارا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارا یہ جسم کچھ نہیں کرتا. جسم کے اندر اللہ کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. زمین آسمان اور زمین آسمان کی تمام مخلوق
اللہ کا نور ہے، اور اللہ خود کیا کہتا ہے کہ میں بھی نور ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اللہ نور السماوات والارض۔ بچوں پیارے، بہت پیارے بچوں، آپ دور دراز سے تشریف لائے اتنی سردی میں۔ الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عنایت ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے موسم کو ہموار کر دیا۔ اب صرف یہ بات کرنی ہے کہ آپ کا کھانا، آپ کا پینا اگر پیسے سے ہے تو پیسہ کس سے بنا ہے؟ پیسے کی کوئی حقیقت ہے تو کان میں سونا کس سے بنا ہے؟ اگر سونے کی کوئی حقیقت ہے تو زمین کس نے بنائی؟ کہیں بھی جاگے آپ گزرے تو وہ کوئی ذات ہے اور وہی ذات بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے، میری مخلوق مجھے پہچانے، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا تاکہ مجھے وہ پہچانے، اور پہچاننے سے مراد یہ نہیں کہ یہ اللہ ہے، کوئی بات نہیں، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی بیت اللہ شریف ہے جی، مکہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کہنے میں اور مکے میں جا کے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں ہونے فرق نہیں ہے۔ دینے کا مطلب یہ کہ چشم دید گواہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، دور دراز سے آپ تشریف لائیں، آپ کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، محبت سے، عشق سے توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، پہنتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے اس بات کو یاد کریں، یہ سب کچھ جو دیا ہوا ہے وہ اللہ نے دیا۔ اگر اللہ نے پیدا نہیں کرتا تو ہمیں جھوپڑی کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ اس کے بعد میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا ہوں، آپ دور دراز سے تشریف لائے، اور بس یہی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ سے آپ دعا کریں، آپ سب میرے لیے، مجھے بھی اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمت عطا فرمائے۔ اللہ کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگے سے زیادہ قریب ہوں، مجھے تم پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ ہم سب لوگ یہاں اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ مرشد کریم اور بابا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے کہ جہاں تک آواز پہنچ سکے لوگوں کو بتاؤ، جہاں سے آتے ہو وہ بھی اللہ ہے، جہاں رہتے ہو وہ بھی اللہ کی جگہ ہے، اور جہاں جاؤ گے پڑھنے کے بعد وہ بھی اللہ ہے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد پہچاننے کا مرحلہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کو پہچان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔